حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں بڑے مضبوط تھے. ویسے مجھے اور آپ کو اچھا کون لگتا ہے؟ ہماری غلطیاں بتانے والا. ہمارے ایسا فرمایا کرتے تھے اپنے دشمنوں کی باتوں پر بھی غور رکھو، تمہارے دشمن تمہیں نکھار دیتے ہیں. تمہارے اندر جو کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ تمہیں پتہ چل جاتی ہیں کہ یہاں میری اصلاح ہو رہی. ان پر غور کرو وہ کیا کہتے ہیں. حضرت عمر فاروق کی تعریف کی ایک بندے نے، کمال تعریف کی. اس کا خیال تھا کہ رزلٹ بڑا شاندار آئے گا. بادشاہ کی تعریف ہوتی تھی تو پھر تھیلی جاتی تھی اشرفیوں کی، کمال رزلٹ آئے گا. تو حضرت عمر جب وہ پوری کر چکا نا بات تو فرمانے لگے تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک ہی کر دیا ہے، خود بھی تباہ ہوا ہے مجھے بھی تباہ کر دیا. کس طرح کی باتیں کر رہے. ایک بندہ اور آیا اور اس نے آ کے کہا کہ پوری امت میں سب سے افضل ہے فاروق اعظم آپ ہی ہیں. حضرت عمر فاروق فرمانے لگے تجھے تیری ماں روئے، ابو بکر تجھ سے بھی افضل تھے، تیرے باپ سے بھی افضل تھے، اور صدیق اکبر مجھ سے بھی افضل ہیں اور میرے باپ سے بھی افضل ہے. یہ تو کس طرح کی بات کر رہا ہے؟ یہاں ہر شے ہضم نہیں ہو جاتی، فوری طور پہ لوگ ڈکار بھی پورا نہیں لیتے. قرآن مجید نے کہا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. اپنے منہ سے نہ کہو میں پاک صاف ہوں، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے پرہیزگار کون ہے. اپنے منہ سے تعریفیں کرتے کراتے ہو، یہ مزاج چھوڑ دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند نہیں کرتے. ایک آدمی نہ چلتا تھا وہاں تو بڑا متکبرانہ چال کے ساتھ چلتا. حضرت عمر نے دیکھا، یہاں تک احتساب فرماتے، زمین پہ زور زور سے پیر پٹکتا، چال بڑی اس کی متکبرانہ، لوگ بڑے پریشان ہوتے. حضرت عمر نے ایک دن سمجھایا، باز نہیں آیا. اگلے دن پہ درہ نکال لیا، لگائے 4 درے، فرمایا آج کے بعد نہ چلنا اس طرح مدینے میں پیر پٹک پٹک کے. اس وقت تو اسے غصہ لگا، لیکن کچھ دیر کے بعد نا جب غصہ اترا تو حضرت عمر کے پاس آیا، کہنے لگا حضور اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے درے نہیں مارے، آپ نے تو شیطان بھگا دیا جو میرے ساتھ چمٹا ہوا تھا. چمٹا ہوا شیطان آپ نے مجھ سے بھگا دیا ہے. یاد رکھیں مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں متکبرانہ چال کے ساتھ چلتا ہے نا، قیامت کے دن وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ رب اس سے ناراض ہوگا. متکبرانہ چال سے نہیں چلیں گے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ خیال کرتے. اور پتہ کس طرح کا آپ کا مزاج تھا؟ فرماتے تھے تقسیم کرو، دوسروں کا بھی خیال رکھو. جس طرح بندہ دیوانہ وار نہیں لوگوں کا خیال رکھتا کہ بندہ بگڑے کوئی نہ، دیوانہ وار. کچھ لوگ تبلیغ کرتے ہیں رسمی، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کی اصلاح میں دیوانے ہو جاتے. ان کی خواہش ہوتی ہے یہاں بھی بندہ ٹھیک ہو جائے، یہاں بھی بندہ ٹھیک ہو جائے، یہاں بھی بندہ ٹھیک. کچھ لوگ کڑی نگرانی کرتے ہیں کہ انسان بگڑنے نہ پائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا گوشت والی دکان کے پیچھے جا کے بیٹھ گئے کئی دنوں تک. وہ کہنے لگا حضور یہاں کیا ہے؟ فرمایا تو اپنا کام کرنا. گوشت والی دکان پہ بیٹھے کام کر اپنا، نگرانی کرنے لگے حضرت عمر. پھر آپ نے نا وہ بندے پکڑ لیے. کون؟ جو 2 دن مسلسل گوشت خریدنے آئے، پکڑ کے کھڑا کر لیا. فرمایا تو کل بھی گوشت لینے آیا تھا؟ حضور ہاں. فرمایا آج پھر کھائے گا؟ حضور جی. تو آپ فرمانے لگے کیا تیرے محلے سے غربت ختم ہو گئی ہے؟ تیرے رشتہ دار سارے پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، تو 2 دن گوشت لینے آتا ہے. فرمایا آج کے بعد مسلسل گوشت لینے آیا تو درے سے ماروں گا، خبردار یہ کام نہ کرنا.